قول اور عمل۔ اس محفل میں یہ بات طے نہیں ہوتی یا میں سوچ کے نہیں آتا کہ آج کیا بات کریں گے، بیچ میں گفتگو کے دوران ہی کچھ نہ کچھ نکل آتا ہے اور وہ آپ تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن آج پہلی مرتبہ مجھ سے فرمائش کی گئی ہے کہ آپ اپنے بابا کے بارے میں بات ضرور کریں۔ پہلے ابتدا میں تو کی، پھر اس کے بعد کچھ اور موضوعات رہے، پھر کہیں ان موضوعات سے پھسل کر آگے نکل گئے، تو آج یہ فرمائش جو ہے مجھے بھی دل سے پسند آئی ہے۔ اور آپ سب نوجوان ہیں اور یہ بات میں کئی مرتبہ بتا چکا ہوں کہ بابے کون ہوتے ہیں، یہ کیوں ہماری زندگی میں آ گئے اور ان کے ساتھ کیا تعلق ہوتا ہے، اور ملتان میں بابے زیادہ کیوں ہوتے ہیں اور شہروں میں کم کیوں ہوتے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ تو چونکہ یہ فرمائش کی گئی ہے تو میں یہ عرض کروں کہ ہمارا ایک ڈیرا تھا جہاں میں یونیورسٹی کی تعلیم ختم کر چکنے کے بعد ولایت میں رہنے کے بعد، ولایت کی یونیورسٹی میں پڑھانے کے بعد جب لوٹ کے یہاں آیا تو 1954 میں اس ڈیرے پر گیا۔ اس ڈیرے والے کا نام تھا حضرت سائیں فضل شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ نور والوں کا ڈیرا اسے کہتے تھے۔ چھوٹی چھوٹی دیواریں تھیں اس کی، اور اندر کچھ بھیڑ بکریاں اور ایک بھینس بھی ہوتی تھی۔ صفائی کا انتظام ایسا اچھا نہیں تھا، کیونکہ جب آدمی صفائی کی طرف توجہ دینے لگتا ہے تو باہر کی صفائی کی طرف زیادہ توجہ دیتا ہے، اندر کی صفائی کی طرف کم ہو جاتی ہے۔ خیر، یہ میرے لیے ساری نئی باتیں تھیں۔ آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کس نوعیت کا اور کس قسم کا ہوگا۔ ہمارے بابا جی بیچارے تعلیم یافتہ نہیں تھے، لکھنا پڑھنا بالکل نہیں آتا تھا، لیکن انہوں نے کہیں سے انگریزی کا لفظ نوٹ سیکھا ہوا تھا۔ جب کوئی بات بہت خیال انگیز ہوتی تھی، نہایت تھاٹ پرووکنگ، تو وہ انگلی اٹھا کے کہتے تھے نوٹ، تو ہم سب چونک کر متوجہ ہو جاتے تھے کہ کوئی بات نہایت اہم ہوگی اور ہم اسے سنبھال کر رکھیں گے اور یہ آئندہ زندگی میں کام آئے گی۔ اسی طرح ان کے ارد گرد جو لوگ تھے، ان کو بھی انہوں نے خطاب دے رکھے تھے ماڈرن قسم کے۔ مثلاً وہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب تھے، اشرف فاضلی صاحب، تو دوسرے جوان کی خط و کتابت کا کام کرتے تھے۔ وہاں ڈاک آتی تھی جو اس کا جواب دیتے تھے، ان کو وہ سیکٹری صاحب کہتے تھے۔ جو حساب و کتاب پیسے ویسے لوگ دے جاتے تھے کھانے وانے کے، تو ان کو وہ فنانس سیکٹری کہتے تھے۔ تو یہ لوگ بھی بڑے خوش ہوتے تھے کہ بیٹھے بٹھائے اتنے بڑے رتبے مل گئے۔ ایک روز ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ یہاں بہت اچھی باتیں ہوتی ہیں اور بہت توجہ طلب باتیں ہوتی ہیں، کیوں نہ یہاں سے ایک رسالہ نکالا جائے اور وہ چھاپا جائے اور چھاپ کے لوگوں میں تقسیم کیا جائے۔ بڑی اچھی بات تھی، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو ہم نے بیٹھ کے رسالے کی پوری ایک ڈمی تیار کی، اس کا فارمیٹ سوچا۔ ڈاکٹر اشرف فاضلی صاحب اس کے ایڈیٹر قرار دیے، سیکٹری صاحب ظاہر ہے منتظم اعلیٰ وہی تھے۔ میں نے کہا اچھا میں بھی کچھ لکھوں گا۔ سارا کچھ تیار کیا تو ہم یہ ساری اسکیم بنا کے ان کی خدمت میں لے گئے۔ ہم نے کہا جی کہ ہم ایک رسالہ نکالنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے کہا پہلے بھی ایک رسالہ نکلا یہاں سے تھوڑی دیر کے لیے، پھر بند ہو گیا۔ تو کہنے لگے آپ رسالہ کیوں نکالنا چاہتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے کہا اس لیے کہ ہم آپس میں اتحاد اور یونٹی پیدا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگ ایک دوسرے کے قریب آئیں گے اور ملیں گے، اور ان کو یہ میسج جو ہے یہ دور دور تک پہنچتا رہے گا اور استفادہ ہوگا۔ ہماری بڑی آرزو ہے کہ مسلمان ایک ہوں، ان میں یونٹی ہو، ان میں اتحاد ہو، ان میں یکجہتی ہو۔ تو آپ نے کہا نوٹ، جماعت عملاً ایک دوسرے کے کام آنے سے بنتی ہے، صرف قول کے اندر رہنے سے فرض اور حق پورا نہیں ہوتا، کیونکہ اس ساری چیز کا تعلق قول سے ہے اور عمل اس سے مختلف چیز ہے۔ اگر آپ جماعت بنانا چاہتے ہیں، اور آپ بھی اکثر سوچا کرتے ہیں اور گھر میں بھی بات ہوتی ہے، تو قول سے، گفتگو سے کبھی نہیں ہوگی۔ دیکھیے، ہمارا اللہ ایک ہے، ہمارا رسول ایک ہے، ہمارا نماز پڑھنے کا طریق ایک ہے، ہمارا قیامت کے اوپر ایمان ایک سا ہے، لیکن اس کے باوصف یکجہتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوتی؟ یہ سوچنے کی بات تھی۔ تو ایسی باتیں بابوں کے ہاں سے ملتی ہیں کہ جب تک ایک دوسرے کا دکھ درد نہیں سنو گے، ایک دوسرے کے بارے میں نہیں جانو گے، کون کس کیفیت سے گزر رہا ہے، تو اس محض گفتگو کر دینے سے کام نہیں بنے گا۔ کہتے تھے نوٹ، جماعت عملاً ایک دوسرے کا ساتھ دینے سے وجود میں آتی ہے، خالی قول کے ساتھ جماعت کی یکجہتی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تو آپ عمل میں داخل ہوں گے تو پھر یہ حق ادا ہوگا، تو پھر یہ کام ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا۔ ہم اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ اگر ہم یہ ایک کتاب، رسالہ، اخبار نکالتے ہیں، اگر ہم ایک لیکچر دیں، اگر پروفیسر جا کے سٹیج پر کھڑا ہو کر ایک بات بتا دے اور وہ اسٹوڈنٹ کے ذہن میں اتر جائے، اس سے ان کے اندر یکجہتی پیدا ہو جائے، ایسا ہوتا نہیں، کبھی بھی نہیں ہوا۔ دنیا کے کسی خطے میں ایسا نہیں ہوتا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قول کی اہمیت نہیں ہے، کہی جانے والی بات کی اہمیت نہیں ہے، یقیناً ہے، لیکن بابا جی فرماتے ہیں کہ نوٹ،
کول ایک سواری ہے جو آپ کو عمل کے کنارے پر لے جاتی ہے۔ خرابی یہ ہوتی ہے کہ ہم کول کی سواری کو اختیار کرتے ہیں، اس کشتی میں بیٹھتے ہیں، چپو چلاتے ہیں، عمل کے کنارے پر پہنچتے ہیں، لیکن اس کشتی کو چھوڑتے نہیں ہیں، اس کے اندر رہتے ہیں۔ وہ وہیں چکر کاٹتی رہتی ہے، عمل کا کنارہ سامنے رہتا ہے اور ہم اس کی طرف جا نہیں رہے ہو۔ اور ہم کوشش یہ کرتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ، نوجوان میرے ساتھ ہیں، ہم کوششیں صرف یہ کرتے ہیں کہ کمیونیکیشن سے، صرف ڈائیلاگ سے، صرف گفتگو سے بات بن جائے گی۔ کبھی نہیں بن سکتی، کیونکہ انسان کا وجود، اس کی سائیکی، اس کا ہونا اس بات کا متقاضی ہوتا ہے کہ کوئی بندہ میری بات سنے اور میرے دکھ درد میں شریک ہو۔ یہ جو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، آج کل خودکشیاں ہو رہی ہیں، لوگ خود سوزیاں کر رہے ہیں، عام طور پر ایک اچھا جرنلسٹ یہی کہتا ہے کہ چونکہ ملازمتیں نہیں مل رہی، بھوک ننگ بہت ہے، اس وجہ سے یہ سارا کام ہو رہا ہے۔ میں کہتا ہوں یہ بات نہیں ہے۔ اس وقت آپ کے پاس کا نوجوان، خاص طور پر ایک عام آدمی، اس کندھے کی تلاش میں ہے جس پر وہ اپنا سر رکھ کر اپنا دکھ بیان کر سکے، اور کوئی کندھا دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کے پاس وقت ہی نہیں۔ اگلے زمانے میں، ہمارے زمانے میں، ہمارے باپ دادا کے زمانے میں دکھ سکھ کرنے کے لیے لوگ ایک دوسرے سے ملتے تھے۔ ان کے پاس اکنامکس کے اتنے مسائل اور اتنی پرابلمز نہیں تھیں۔ ولایت والوں نے یہ طریقہ نکالا کہ وہ دکھ سننے کے لیے فیس لیتے ہیں۔ یہ سائیکیٹرسٹ جو ہوتے ہیں، سائیکو تھراپسٹ جو ہوتے ہیں، یہ آپ سے $300 فی گھنٹہ لیتے ہیں اور کہتے ہیں پرسوں پھر آ جانا، تم اپنے دکھ بیان کرو، مجھے پیسے دے دو۔ ہمارے ہاں بھی اب ایسے ادارے قائم ہو گئے ہیں۔ اگر آپ لاہور کی نہر کے کنارے جائیں تو 2-3 بورڈ آپ کو نظر آئیں گے ماہر نفسیات کے، جو یہ کہتے ہیں اگر آپ نے اپنا دکھ بیان کرنا ہے تو $200 گھنٹہ مجھے دیں، دکھ اپنا بیان کر کے چلے جائیں۔ تو وہ بھی ایک تھراپی ہے۔ لیکن پہلے زمانے میں ہمارے ہاں مفت اور عام ہوتی تھی۔ اب لوگ اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ کسی وجہ سے پھنس گئے، تو جب تک عمل کے اندر آدمی داخل نہیں ہوگا، دوسرے آدمی کو یقین نہیں آئے کہ یہ میرا کچھ لگتا ہے، میرا کچھ بھائی بند ہے۔ اگر آپ اس کے سامنے تقریر کر کے چلے جائیں گے تو اس کی انفارمیشن میں اضافہ ہو جائے گا، اور خطرہ یہ ہے کہ وہ یہ ساری انفارمیشن سمیٹ کے ایک اگلے آدمی سے وہ بات کرنے لگ جائے گا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا، کبھی آپ نے ہمارے ٹیلی ویژن کے پروگرام دیکھے ہیں یا دینی باتیں، سوالوں کے جواب بڑی تیزی سے دیے جاتے ہیں۔ وہ انفارمیشن ہوتی ہے، اس کا ذات کے ساتھ، اپنے وجود کے ساتھ یا اپنی سائیکی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ تو آپ نے ہمیں منع کیا کہ دیکھیے ایسے نہ کریں، رسالہ نہ چلائیں، چھوڑیں اس کام کو۔ کسی کے کام آ سکتے ہیں تو وہ چھوٹا سا کام کریں۔ میں نے کہا جی کام؟ اب میں اتنا پڑھا لکھا آدمی، جب میں بہت نوجوان تھا اور سوٹ پہنتا تھا 3 پیس اور سونے کی پن لگاتا تھا ٹائی میں نے کہا میں کسی کے کیا کام آ سکتا ہوں؟ میں تو ایک معزز آدمی ہوں، پروفیسر ہوں۔ کہنے لگے نہیں، یقیناً آپ کام آ سکتے ہیں۔ کہنے لگے یہاں اماں جی رہتی ہیں، وہاں صابن کی کچھ دکانیں تھیں، وہاں پر ایک مائی تھی، دائی کا وہ کام کرتی تھی، تو اس کی بیٹی کی شادی ہے۔ تو کہنے لگے اس کی بیٹی کی شادی ہے اور اس کا جو منگیتر ہے، اماں نے لڑکا چنا ہے، وہ سگنیلر ہے۔ بابا جی نے پتہ نہیں لفظ کہاں سے سیکھا سگنیلر، وہ ہوتا ہے جو مورسی کے اوپر تار باندھے۔ کہنے لگے وہ سگنیلر ہے محکمہ ڈاک بنگلہ میں، ڈاک بنگلہ، نہر کا بنگلہ۔ انگریز کے زمانے میں یہاں ریل تار ڈاک کا انتظام بہت غضب کا تھا۔ جب یہ نہریں کھودی انہوں نے، ان کے کنارے بڑے اعلیٰ درجے کے بنگلے بنوائے، ہچ والے بنگلے۔ ان میں فلمیں بھی بڑی شوٹ ہوتی تھی، اعلیٰ درجے کی۔ اس کے اندر بلڈنگیں ہوتی تھیں اور وہاں پر ایک آفس بھی ہوتا تھا جہاں پر سگنیلر کنڈکٹر تھا۔ خدا نہ خواستہ اگر نہر میں کوئی خرابی ہو، پانی روکنا ہو یا کوئی اور کھٹا کھٹ ہو، تو وہ سگنیلر کو بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ $60 تنخواہ والا سگنیلر، وہ لڑکا بھی پسند کر لیا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے تمہارے پاس ایک چھوٹی سی گاڑی ہے، وہ سگنیلر کا ابا جو ہے وہ آ رہا ہے تحقیق و تفتیش کرنے کے لیے کہ لڑکی کتنا کام کرتی ہے، چارپائیوں کو اٹھا کر دیوار کے ساتھ رکھتی ہے کہ نہیں، شام کو بسترے بچھاتی ہے کہ نہیں، گھڑا پانی کا بھر کے لاتی ہے کہ نہیں۔ تو وہ وہاں رہے گا کچھ دن۔ وہ جو روٹی کھاتا ہے وہ گندم اور مکئی کا آٹا ملا کے کھاتا ہے۔ اب نخرہ دیکھیں اس کا۔ تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ تم 10 سیر پکا مکئی کا آٹا اپنی موٹر میں رکھ کر اماں جی کے پاس پہنچاؤ۔ میں نے کہا مجھے کوئی اچھا سا کام دیں لکھنے کا، یہ کیا ہے؟ مجھے کہنے لگے وہ اس لیے دینا ہے کہ ہم نے اس بابے کی عزت افزائی کرنی ہے اور ہماری بیٹی کی شادی ہے۔ تو میں نے کہا اچھا جی۔ تو میں گیا بھی، اس سے ملا بھی بابے سے۔ انہوں نے کہا خبردار، اس کی بہت عزت کرنی ہے اور اس کو سلام کرنا ہے۔ میں نے کہا جی میں 2 مرتبہ کرنے کو تیار ہوں۔ جب میں لوٹ کے آیا اگلے دن تو کہنے لگے وہ حقہ پیتا ہے۔ تو میں نے کیکر کی چھال جو ہے نا، جس کو کیکر کے سکڑے کہتے ہیں،
تو اس کا کوئلہ بہت اچھا ہوتا ہے، اور جو پرانے بابے حقہ تمباکو پینے والے ہیں اس کی آگ دھرتے ہیں، تو یہ سکڑے جو ہیں یہ تھے 1.5 یہ انہیں دے دو۔ میں نے کہا جی دفع کریں، چبا سا آدمی ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں نہیں، یہ نہیں کہنا، وہ اللہ کی مخلوق ہے اور وہ انبیاء کا بیٹا ہے۔ میں نے کہا وہ بندہ؟ کہنے لگے ہاں، حضرت آدم کی اولاد جو ہے۔ اچھا، وہ ہر ایک کو کہتے تھے کہ نبی کا بیٹا ہے تو ہماری برکت ہوگی۔ لو جی، یہ نبی کی دھی ہمارے ڈیرے پر آ گئی ہے۔ خیر ہمارے لیے یہ بات سیکھنی بہت مشکل تھی۔ تو جب انہوں نے یہ ڈیوٹی لگائی ہم بہت روئے پیٹے کہ رسالہ چلنے سے رہ گیا۔ امریکہ سے کوئی صاحب آئے ہیں، انہوں نے مجھے ٹیلی فون کیا کہ اشفاق صاحب، میں پتہ نہیں کتنے ملین ڈالر 21 برس امریکہ رہنے کے بعد کما کر لایا ہوں۔ میں نے اسلام آباد میں کچھ کام شروع کیا ہے، اسلام، یکجہتی اور ملک و قوم کی خدمت کے لیے، تو آپ آئیں۔ تو میں نے کہا سنیں، آپ جو بھی کریں گے ٹھیک ہوگا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کے کیا کروں گا، میں آپ کو کوئی اچھا سا سجھاؤ نہیں دے سکتا۔ کہنے لگے نہیں، آپ ضرور آئیں۔ تو میں نے ٹیلی فون پر ان سے کہا دیکھیے آپ ایک بہت بڑی ساری بلڈنگ بنائیں گے، پھر اس میں آپ ایک سیکشن رکھیں گے، اس میں درس قرآن شروع کریں گے، پھر تجوید کا رکھیں گے، پھر آپ قرات سکھائیں گے، بس یہی چیزیں ہوں گی، یہ آپ کرتے رہیں، اچھی بات ہے، لیکن وہ جو آپ کی آرزو ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ایک جماعت کا رخ اختیار کریں، تو وہ عملاً کرنے سے کام ہوگا اور رسالہ چھاپنے سے نہیں ہوگا۔ اب بھی جو دینی جماعتیں ہیں وہ بار بار یہی کہتی ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا بے شمار لوگ آپ کے پاس بھی آتے ہیں، کتابیں آتی ہوں گی شاید، بڑی اچھی بات ہے، وہ کشتی ضرور ہے، وہ ساحل تک ضرور لے جاتی ہے، لیکن ساحل پر خود اس کو اترنا پڑے گا۔ اب ہمارے لیے یہ بات بڑی مشکل ہو گئی کہ یہ کیسے کریں کہ ہم اس کو چھوڑ کر عمل کی طرف آئیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر یونٹی چاہتے ہیں، آپ اتحاد چاہتے ہیں، تو پھر آپ کو عمل کے اندر داخل ہونا پڑے گا، ایسے کام نہیں بنے گا۔ ایک مرتبہ ہم لاری پر جوہر آباد جا رہے تھے، بڑی دیر کی بات ہے، میرے ساتھ لاری میں ایک اور معزز آدمی پرانی وضع کے ریٹائرڈ تھے، گرمی بہت تھی، انہوں نے پگڑی رکھی ہوئی تھی گود میں، ہوا آ رہی تھی، تو ایک خاص علاقہ آیا تو انہوں نے پگڑی اٹھا کے سر پر رکھ لی اور ادب سے بیٹھ گئے۔ تو میں متجسس آدمی تھا، میں نے کہا جی یہاں کسی بزرگ کا مزار ہے؟ کہنے لگے نہیں۔ میں نے کہا جی کوئی درگاہ ہے یہاں؟ کہنے لگے نہیں۔ تو میں نے کہا معاف کیجیے گا، میں نے یہ دیکھا ہے کہ آپ نے پگڑی جو ہے وہ گود سے اٹھا کر سر پر رکھ لی ہے، تو باادب ہو کے بیٹھ گئے ہیں، کوئی وجہ ہوگی۔ کہنے لگے بات یہ ہے کہ میں اس علاقے کا واقف ہوں، یہاں ڈیزرٹ تھا اور ریت تھی اور کچھ بھی نہیں تھا، تو حکومت نے سوچا کہ اس میں کوئی فصل اگائی جائے، تو لوگ آتے نہیں تھے۔ ایک آدمی آیا، اس نے آ کر جھونپڑا بنایا اور جھونپڑا بنا کر یہاں پانی کی تلاش میں ٹیوب ویل وغیرہ سنک کرنے کی کوشش کی۔ وہ پہلا آدمی تھا جس نے یہاں سبزہ اگایا، جس نے عملی صورت میں اس زمین کو ہریالی بخشی۔ تو میں جب بھی یہاں سے گزرتا ہوں، پتہ نہیں وہ آدمی کہاں ہو، میں نے اس کے احترام میں یہ پکڑی اٹھا کے رکھ لی۔ دیکھیے یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہماری زندگی کے اوپر عجیب طرح سے اثر انداز ہوتی ہیں، اور اگر آپ اپنی آنکھیں بالکل کھلی رکھیں، ماشاءاللہ کھلی رکھتے ہیں، کان بھی، تو آپ کو ارد گرد اتنی کہانیاں ملیں گی جن کے اوپر آپ نے اس سے پہلے توجہ نہیں دی ہوگی۔ ہمارے استاد تھے پروفیسر صوفی غلام مصطفیٰ تبسم صاحب، تو ہم سیانے تھے، میں 5th ایئر میں پڑھتا تھا۔ ان کی ایک عادت تھی کہ جب کسی کی شادی ہوتی تھی نا لڑکی کے گھر والوں میں، تو ان کے گھر جا کر بارات کو کھانا کھلانے کا بندوبست ان کے سر پر ہوتا تھا۔ تو صوفی صاحب نے ہم کو کہا کہ چلو بھئی فلاں گھر میں کھانا برتانا ہے، دینا ہے، بارات آ گئی ہے۔ مجھے یاد ہے ہم بھاٹی دروازے بتیاں والی سرکار کے پیچھے ایک گھر تھا، وہاں چلے گئے۔ انہوں نے کہا لو جی صوفی صاحب آ گئے، فکر کی کوئی بات نہیں، نائی دیگیں لے آئے۔ اب جو بارات تھی اس کے بارے خیال تھا کہ 80 کے قریب بندے ہوں گے، وہ 160 کے قریب آ گئے۔ اب صوفی صاحب کی آنکھیں، اگر آپ میں سے کسی کو یاد ہیں، ماشاءاللہ بہت موٹی تھی، گھبرا گئے اور ان کے ماتھے پر پسینہ اور ناک پر بھی آ جاتا تھا۔ کہنے لگے اشفاق ہنکی کریے۔ میں نے کہا پتہ نہیں، دیگوں میں پانی ڈال دیتے ہیں، پہلا موقع تھا، میں 5th ایئر کا سٹوڈنٹ تھا۔ انہوں نے ایک تھپڑ مارا میرے منہ پر زور سے، کہنے لگے بے وقوف آدمی، اس میں پانی ڈال کے مرنا ہے، وہ تو فوراً ختم ہو جائے گا، اس میں گھی کا پیپا ایک اور ڈالنا ہے، گاڑھا ہو جائے گا تو کھایا نہیں جاتا۔ اب ہم اندر سروے کر رہے تھے اور صوفی صاحب بیچ میں سے نکال کے ڈالتے جاتے تھے۔ ہم باراتیوں سے کہتے اور لائیں، وہ کہتے تھے گرم لاؤ جی، ہم تو بھاگے پھرتے تھے۔ اب آخر کیفیت یہ آ گئی کہ دیگیں ختم ہو گئی اور ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا، وہ کانپ رہے تھے۔ اگر کسی نے اندر سے کہہ دیا کہ اور کاپ بھیجیں تو ان کے پاس دینے کے لیے صرف ایک رہ گئی تھی، لیکن وہ ڈرے ہوئے تھے۔ جب خوفزدہ تھے تو اندر سے آواز آئی بس۔ جب دوسرے بندے نے کہا بس جی صوفی صاحب، تو صوفی صاحب کے ہاتھ میں جو پکڑا ہوتا تھا وہ گرا
اور اتنی شدت سے پیچھے گرا کہ وہ بڑا سا کڑھاؤ تھا۔ شکر ہے ان کے سر پر نہیں لگا، تو ہم نے اٹھا کے ان کو بستر پر لٹایا اور ٹانگے پاؤں دبائے۔ جب تلی مالش کی تو اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے کہا خدا کے واسطے ایسی ٹینشن کا کام آئندہ نہیں کرنا۔ کہنے لگے نہیں بالکل نہیں، میری بھی توبہ۔ وہاں سے ہم چل پڑے، پیچھے ہم شاگرد، اب آگے آگے صوفی صاحب کوئی 15-20 گز سے زیادہ گئے ہوں گے۔ ایک مائی باہر نکلی، کہنے لگی لو غلام مصطفیٰ میں تو تینوں لبدی پھرنی ہاں، تاریخ رکھ دیتی ہے تیرا بھادوں دی کاکی دی۔ تو صوفی صاحب جو توبہ کر کے نکلے کہنے لگے کاغذ ہے؟ ہاں۔ پینسل ہے؟ کہنے لگے ہاں۔ لکھ تیرا سیر گوشت 1 بوری چول۔ صوفی صاحب لکھوا رہے ہیں۔ تو میں نے کہا جی یہ پھر ہوگا؟ کہنے لگے نہیں یہ تو ان کی ضرورت ہے۔ میں نے کہا آپ صرف پڑھایا کریں کتاب کی تشریح وغیرہ، تو یہ ان کا کام تھا۔ تو یہ جو عمل کی دنیا ہے اس میں داخل ہونا ضروری ہے۔ عالم لوگ پڑھے لکھے میرے جیسے پروفیسر بات کرنے والے، ایڈیٹوریل لکھنے والے کہتے ہیں گفتگو اگر ہوتی رہے، اگر اس طرح کا مواد چھپتا رہے تو لوگ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں گے۔ جب میں بہت تنگ آ جاتا تھا، کبھی لاڈ میں ہوتا تھا، تو میں پوچھتا تھا ان سے کہ بابا جی یہ بتائیں کہ دین کیا ہوتا ہے، اسلام کیا ہوتا ہے، مومن کیا ہوتا ہے۔ تو میں نے ایک دن پوچھا ان سے، میں نے کہا جی بابا جی بتائیں کہ مسلمان کون ہوتا ہے؟ کہنے لگے مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا دل صاف ہو اور ہاتھ گندے ہوں۔ میں نے کہا حضور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کہنے لگے جو بھائیوں کے کام کرتا رہے گا اس کے ہاتھ تو گندے ہوں گے، جو آرام سے بیٹھا ہوگا دستانے پہن کے اس کا تو کچھ نہیں خراب ہونا ہے۔ تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اس کا گارا لگانا ہے، اس کی اینٹ اٹھانی ہے، اس کے لیے لکڑیاں لا کر دینی ہے، جو روتا ہے اس کے آنسو پہنچنے ہیں، وہ ہوتا ہے مسلمان۔ ہم کو تو ایسی ڈیفینیشن کسی کتاب میں نہیں ملی تھی۔ یہ ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی خدمت میں حاضر ہونے سے ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ تو اب عمل میں داخل ہونے کے لیے کیا کچھ کیا جائے، کیسے کیا جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ گفتگو بڑی آسان ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں احسن صاحب، ٹیلی کمیونیکیشن کے چیف انجینئر ہیں۔ وہ کہتے ہیں جتنی بھی فورن کالز ہوتی ہیں ان میں اکثر لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہور سناؤ کی حال ہے، ہور سناؤ جی، کہتا رہتا ہے آدمی، یا زیادہ سے زیادہ موسم کا حال پوچھتا ہے۔ تو کہنے لگے اگر ان ٹرنک کال میں سے، لانگ ڈسٹنس کالز میں سے ہور سناؤ کی حال ہے کو جمع کیا جائے اور جتنا ٹائم وہ بنتا ہے، اس ٹائم کے اندر 3.5 میل لمبی سرنگ کھودی جا سکتی ہے۔ وہ عمل میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں نا اس کو۔ تو اب یہ فیصلہ کرنا آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ نے دین کو کس حساب سے اختیار کرنا ہے۔ بابے تو یہ کہتے ہیں کہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہوں اور اپنے ہاتھ گندے رکھو اور دل اپنا صاف ستھرا رکھو، پھر تو مزہ ہے، پھر یونٹی ہوگی۔ کہے بغیر لکھے بغیر یہ مسلمان کو کیا ہو گیا کہ آپس میں ملتے نہیں ہیں؟ یہ کیا ہو گیا؟ یہ کرنے سے ہوتا ہے اور ان کے قریب جانے سے ہوتا ہے، ان کے دکھ درد کی کہانی سننے سے ہوتا ہے۔ نہ بھی کچھ کر سکیں تو ایک کان ضرور ان کے ساتھ لگا کر بیٹھیں، ان کو بڑی ضرورت ہے۔ سارے اس بات کے لیے تقاضا کر رہے ہیں کہ آئیں اور ہمارے پاس بیٹھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو آسانی عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔